وہ سب کچھ ہے، کامیاب ہے نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگیاں مثال ہیں ہمارے واسطے۔ کتنے صحابہ کرام جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی کی صحبت میں آئے، دین علم حاصل کرے تو ان کا مقام بڑھ گیا، ان کا مرتبہ بڑھ گیا، ان کی شان بڑھ گئی، ان کی عزتیں بڑھ گئی، ان کے نام قیامت تک کے واسطے زندہ رہ گئے۔ آنے والی نسلیں قیامت تک صحابہ کرام کے نام پر اور صحابہ کرام کے تذکروں پر اور ان کے واقعات کو یاد کر کے زندگی گزارے گی۔ یہ انہیں عظمت صحابہ کرام، اسی موضوع کے سلسلے کو لے کر میں چل رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے یہاں جو غلام تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ صورت سے خوبصورت تھے، نہ حسب و نسب کے اعتبار سے تھے، حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، ایک عورت کے غلام تھے۔ بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، کمزور تھے، لیکن ایک وقت آیا، اللہ ان کو ہدایت دینا چاہ رہا تھا۔ ایک وقت آیا، ان کو ہدایت ملی، نبی کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور دین تعلیم انہوں نے حاصل کی، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو دنیا کی تکلیفیں تو آئی بہرحال، لیکن ان کا مرتبہ کتنا ہوا؟ مسجد نبوی کے مؤذن بنے، نبی کے جانشین بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ان کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو بلال کی شان کیا ہے۔ ایک وقت تھا یہ عورت کا غلام بن کر رہا کرتا تھا، آج دیکھو بلال بلندی پر چلے گیا ہے، بلال کے قدموں تلے خانہ کعبہ آ گیا ہے۔ کہاں سے ملا ان کو مقام؟ یہ نہ بلڈنگیں تھیں، نہ زمینیں تھیں، نہ جائیداد تھیں، نہ دولتیں تھیں، مرتبہ بھی ملا، مقام بھی ملا، عزت بھی ملی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اونٹ پر سوار ہیں، اور اونٹ کی نکیر کو پکڑ کر آگے آگے جو چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ غلام بلال حبشی ہے جو آپ کے سواری کو پکڑ کر چل رہا ہے۔ حضور نے دنیا میں بشارت دی بلال کو، اے بلال تیرا عمل اتنا اللہ کو پسند آ گیا، میں اونٹ پر بھی سوار ہوں تو پیچھے ہوں، تو نکیر بھی پکڑا ہے تو میرے سے بھی آگے جا رہا ہے۔ کیسے ملا مقام مرتبہ؟ جب ان کو پیغمبر کا دین حاصل ہو گیا، علم دین میں وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں حاصل کرے۔ دنیا کے اعتبار سے چھوڑو، کوئی حیثیت دنیا میں ہے بھی نہیں، رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل مقام اللہ کے پاس ہونا ضروری ہے، ان کا بھی وہی، ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ تو کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو، اللہ نے نبی کو نبوت نازل فرمائی، نبوت دی، عطا کی، تو کیا حکم دیا؟ میرے نبی نماز پڑھو، نہیں بولا، دوسرے کو جا کر کلمہ پڑھاؤ، نہیں بولا، تمہیں جا کر تبلیغ کرو، نہیں بولا۔ اللہ کا حکم ہوا کیا؟ پہلا لفظ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ معلوم ہوا رب کا نام لے کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ دنیا کی یہ بھی سیڑھی تو نہیں پڑھتے، بسم اللہ بول کر کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھتے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھو، وہ علم جو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا، مقام اور مرتبے کو لے کر جانے والا، آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بننے والا۔ اللہ نے پہلا
پہلی وہی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنا اور پڑھا، اسے صحابہ اکرام میں پیش کیا اور دن بدن صحابہ اکرام کی جماعت میں آیا، پھیلا سارے صحابہ اکرام میں، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی قرآن کا علم۔ اللہ کے نبی کی موجودہ زندگی میں کئی ہزار ایسے صحابہ اکرام گزرے جو قرآن کے مکمل حافظ ہو چکے تھے۔ کئی صحابہ اکرام قاری ہو چکے تھے۔ تو یہی وہ علم دین قرآن ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں تو میرا دروازہ ہے، علم کا شہر اور اس کا دروازہ۔ ایک واقعہ وہاں پر میں 2 جمعہ سے ملتوی کر کے رکھا ہوں، انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، مسلمان کو جتنی سانس، کھانا، کپڑے کی ضرورت ہے، اس سے کئی حد درجے زیادہ قرآن کے علم کی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہوتی ہے، بے دینی ختم ہوتی ہے، ہمیں سمجھ علم دین کا آتا ہے، اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، اور آپ کے ارشادات اور ان کی اطاعت کس طرح، یہ سارے چیزیں قرآن کے علم سے آتی ہیں۔ اگر قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشن گویاں صحابہ اکرام کے تعلق سے ارشاد فرمائی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں عرض کر دیا ہوں کہ وہ کتنے بڑے جلالی صفت کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت پکانے کا تیل لے کر گھر کو جا رہی تھی، ہاتھ سے لوٹا پھسلا، گر گیا، سارا تیل زمین پی گئی۔ حضرت عمر کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو، پہلی بات یقین اور عقیدے کی ہوتی ہے، کتاب ہم پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پڑھی، ہمیں معلوم ہے، یہ بیکار باتیں ہیں۔ دل سے یقین ذرے ذرے سے بھی ہونا، تب جو ہے ہمارے سامنے ولی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں خود جو ہے کرامت دکھا سکتی۔ ایسا ایمان عقیدہ ہمارا بننا یقین، اب بنتا سا قرآن کے علم اور دین سے۔ اب بوڑھی جو تیل لے کر جا رہی تھی اس کا تیل گر گیا، ہمارا تیل گر گیا تو کیا کرتی، چھوڑ کو نکل کو آ جاتا، اسے اٹھا بھی نہیں سکتے مٹھی میں سے، اسے حکم دیا تو وہ آنا تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن کی بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا زمانہ چل رہا تھا، ان کی جلالیت انسانوں میں کیا، آگ بھی ان سے ڈرا کرتی تھی، ہوا بھی ان سے ڈرا کرتی تھی، زمین بھی ان سے ڈرا کرتی تھی، جنگل کے مخلوقات بھی ان سے ڈرا کرتے تھے، حتیٰ کہ شیطان بھی ان سے ڈرا کرتا تھا، اور ان کی جلالیت کی لاج آسمان پر اللہ بھی رکھتا تھا۔ اتنی بڑی جلالیت والے تھے۔ اب وہ بوڑھی زمین سے مخاطب، زمین سے بات کر رہی ہے، اب کہہ رہی ہے کہ زمین تجھے معلوم نہیں کیا کس کا دور چل رہا ہے، عمر کا دور ہے۔ اب میں اپنے غلطی سے تو پھینکی نہیں جو تجھے پی لے، بولے ہاتھ سے اچانک سے گر گیا، میں بوڑھی عورت ہوں، یہ میرے کھانے کی چیز ہے، اشیاء میں سے ہے، میری ضرورت کی چیز ہے، اب میں اسے دوبارہ نہیں لے سکتی، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو میرا تیل واپس کر دے، نہیں تو عمر کے پاس جا کر میں شکایت کر دوں گی۔ کس سے بول رہی ہے؟ زمین سے بول رہی ہے بڈی۔ جیسا اس کا کلام ختم ہوا تو دیکھتے ہیں کہ زمین سے تیل جیسے گیا تھا ویسے پورے جو ہے اس کے لوٹے میں واپس آ گیا۔
معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی جلالیت تھی کہ ان کے نام سے اللہ کی دوسری مخلوق بھی ڈرا کرتی تھی، ان کے نام سے حکم مانا کرتی تھی۔ آج بھی ان کے نام سے کئی وظیفے ہیں۔ مہاتما گاندھی جانتے نہیں سبھی ہمیں، جو بہت بڑے اس ملک کے دیش کے ایک سردار بن کر تھے۔ جب اس گاندھی جی کا وقت تھا قریب جانے کا، اس ملک کو کیا کرنا تھا، ایک پریسیڈنٹ بنانا تھا۔ جواہر لال نہرو کو انہوں بنائی، ہندوستان کا صدر بنے۔ تاریخ زندہ ہے آج بھی، جو زیادہ ایجوکیشن ہمارا نوجوان چھوکرا دام پڑھ رہی نہیں ان کو معلوم رہتا، ہسٹری کے اندر ہے موجود۔ پورا مجمع لاکھوں کا تھا، انہوں نے اسپیچ کرے، لوگوں میں بات کرتے تھے، اور انہوں نے کہا، مہاتما گاندھی نے، اس دیش کی بھلائی، اس ملک کی بھلائی اور اچھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس ملک سمجھو، اس ملک کا پورا بھلا ہونا ہے۔ تو انہوں نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی سادگی کو اپنا لے کر چلے جائیں گے تو اس ملک کا بھلا ہو جائے گا۔ کون بولے؟ مسلمان نہیں بولے، گاندھی بولے۔ سو کسے اپنا کو چلو؟ ابو بکر اور عمر کی سادگی کو لے کر چلو، اس ملک کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو معلوم تھا یہ کیسے ہستیاں ہیں بول کر، اور انہی کے قول میں ایک بات ہے، کچھ سال اور زندہ عمر رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کرے۔ جتنی جلالیت تھی اتنی جو ہے ان کے اندر سادگی کی زندگی تھی، سادگی کی زندگی۔ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر ذرا اچھا خاصا نیا لباس دیکھے ان کے بدن پر۔ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، سب سچے تھے، صحابہ نبی کی صحبت پائے تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ بات جو ہوتی اپنی ذات کی ہو یا معاشرے کی، منہ پر بولتے تھے، منہ پر پوچھتے تھے، زبان پر بات کرتے تھے۔ میں سامنے سلام ٹھوکتا ہوں، پیچھے غیبت کرتا ہوں، یہ ہمارا حل ہے۔ سامنے سلام، پیچھے غیبت شکایت، سامنے تعریف، پیچھے غیبت۔ اسی لیے ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں۔ نبی نہیں تھے، صحابہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر جمعہ کے روز ممبر پر خطبہ دے رہی، ویسے تو عام طور پر ان کے پرانا لباس ہوتا تھا، میلا کچیلا پرانا لباس۔ ایک جمعہ میں کیا تھا، اچھا خاصا نیا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ بیان کرتے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے درمیان میں سے کہ عمر تمہارا خطبہ روکو، ذرا مجھے بات کرنی ہے۔ کیا مسجد نبوی میں ہزاروں کا مجمع ہے صحابہ اکرام کا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، بیان کو کھڑا کر ڈالے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ تمہارے بدن پر جو آج اتنا لذیذ بہترین خوبصورت لباس جو ہے نہیں، وہ کہاں سے آیا؟ کبھی غور کرے ہمیں اپنی زندگیوں پر۔ ناجائز، حرام، یہ کوئی تو بات ہے، مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک اس کی کیا بھی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کپڑے پر دھول رہتے جھٹک ڈالتے نہیں، اس کے مثال ہمیں سمجھتی حرام بولے تو۔ صحابہ کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا کہ عمر کے پاس بیت المال کا سارا مال رہتا، مسلمانوں کا، گورنمنٹ کا، سرکار کا، کہاں اس میں سے اٹھا پہنو کپڑے نہیں، یہ سلا کو پہن لے کے بول کر میں پوچھ لی، یہ جو لباس تمہیں آج نیا پہنی کہاں سے آیا؟ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ کا، آج بھی میرے نبی کی تعلیمات زندہ ہے۔ اگر عمر بھی غلطی کرتا ہے تو پوچھنے والے زندہ ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کل جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم ہدیے کے طور پر کسی بڑے آدمی نے تقسیم کیا تھا کپڑا سب کے لیے، اس کپڑے میں سے میں نے اس کو سلوایا ہے۔ وہ آدمی نے پوچھا کہ جو کپڑا تقسیم کیا گیا تھا اس میں سے پورا کرتا ہمیں نہیں ہوا، چھوٹا سا کپڑا تھا، اس میں کرتا تمہیں کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ اور میرا دونوں کا کپڑا ملا کر میں نے کرتا سلوایا ہے۔ تب صحابہ اکرام کو تسلی ہوئی اور انہوں بولے کہ ٹھیک ہے اب بیان آپ کا شروع کرو۔ اتنا پاکیزہ دور کی زندگی تھی آپ کی۔ ہمیں آج پوچھے کون تو بھی صحیح جواب دے سکتی ہمیں، تمہارے باپ کا مال کیا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیا، جواب نہیں دیتے صحیح، کیونکہ نہ دین کی طرف نہ قرآن کی طرف ہمارا ذہن اور ہماری زندگی پڑی ہے، نہ سنت والی زندگیاں، شریعت اور اسلام والی ہماری زندگیاں ہیں۔ کیا بھی نہیں، روب داری، بس کیا تو پوچھے تو روب داری کرو، دادا گیری کرو، جھگڑے کرو، اس کا جواب وچ ہوگا۔ یہ کر کو ہمیں یہ فنا ہونے والی دنیا میں جی لیتے ہیں، لیکن اس کا سوال کا جواب اور اس کا جو ہے بدلہ سب کچھ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے ہمیں سنت والی صحابہ والی زندگی اپنانا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، معمولی آدمی تھے، وہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے سب کچھ نہیں تھے، قرآن پر یقین اور عقیدہ رکھنے والے تھے۔ ایک آدمی آئے، امیر المؤمنین خلیفہ تھے کون؟ حضرت عمر، اور حضرت علی بھی ساتھ میں تھے۔ وہ آدمی آ کر بولا کہ امیر المؤمنین کچھ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اسے سن لینا، سن لینے کے بعد میرے بارے میں فیصلہ کرنا، لیکن ایک شرط یہ، جب تک میرے پورے سوالات نہیں ہوتے تمہیں بیچ میں نہیں بولنا۔ کیونکہ معلوم تھا نہیں، حضرت عمر کا غصہ آ جاتا، گھوڑے پڑتے یا تلوار چلتی معلوم نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے شرط لگائی، جب تک میں پورے سوالات نہیں پوچھ لوں نہیں تمہیں بیچ میں کیا بھی مجھے نہیں بولنا، سنتے جانا۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے، چل تیرے کیا سوالات ہیں بول۔ وہ نارمل سا معمولی آدمی، بڑا آدمی تھا، عمر والا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو حضرت عمر سے، امیر المؤمنین، اللہ نے جنت بنائی ہے نہیں، بنائی ہے تو بنائی ہوگی، مجھے اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے شوق بھی کیا بھی نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ کیسا پہلا سوال تھا، کون مسلمان ہے میں جنت میں نہیں جاتا بولنے والا؟ کیا کرے تو بھی جنت میں جانے کے آخر میں تمنا۔ چھوڑو حضرت، لاسٹ میں ہمیں نبی کی امت نہ، ہمارے نبی ہمیں جنت میں بھیج ڈالتی گتے گتے۔ ایک امید جنت کی اللہ بنایا سچ مسلمان کے واسطے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا حضرت عمر کے ذریعے، اللہ نے مومنین کے واسطے جنت بنائی ہے۔ وہ آدمی بول رہا کیا بنایا رہیں گا اللہ جنت، مجھے اس کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت کا شوق نہیں ہے۔ ذرہ غصہ چالو ہوا حضرت عمر کو۔ اب یہ بات سنتے غصہ کیوں نہیں آتا؟ غصہ آیا، اللہ نے جنت بنایا، اب اسے جنت کا شوق نہیں کرتا، پھر کہاں جاتا؟ پھر دوسرا سوال اس نے کہا، اللہ نے جہنم بھی بنایا، جہنم بنایا ہے تو بنائے رہیں گا، مجھے وہ جہنم سے کیا بھی ڈر نہیں لگتا۔ چڑھ گیا آپ کو غصہ، چہرہ لال سرخ ہونے لگا۔ وہ آدمی معلوم کر رہا حضرت عمر کو کیا ہو رہا، غصہ شروع ہو رہا۔ ایسے باتیں سنتے تو ان کو جلالیت آ جاتی چہرے پر۔ جنت کا بھی شوق نہیں، میں جہنم سے بھی ڈرتا نہیں، ہمیں نہیں بولتے، ہمیں دعا کیا کرتی، اللہ تیری پکڑ سے، تیری جو ہے بنائی ہوئی جہنم کی دہکتی آگ سے، خبر کے عذاب سے ہمیں ڈر لگتا، ہماری حفاظت فرما، ہمیں اللہ سے دعا کرتی۔ وہ آدمی بولتا کہ جہنم سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تیسری بات بولا کہ میں جہاں ملتا کہ مردار کھا لیتا ہوں، کھانے میں وہ بڑا مزہ آتا ہے، مردار جانور بھی کھانے میں بڑا مزہ آتا۔ غصہ آ گیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس آدمی نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا
جب تک میں پوری بات مکمل نہیں کر لیتا آپ مجھے بیچ میں نہیں بولیں گے۔ حضرت علی بھی اشارہ کرے عمر سے، عمر ذرا رکو، اسے بولنے دو۔ 3 باتیں بولا، عمر کو غصہ آ گیا، کھڑے ہو گئے۔ چوتھی بات بولا اس نے، میں جو ہے بغیر دیکھتا گکتا نہیں، بغیر دیکھے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ 3 آدمی کی گواہی ہونا۔ میں کیا تو بھی بولوں تو میں دیکھے رہنا، نہیں میں اپنے کان سے سنے رہنا، نہیں میری طرف کون تو بھی گواہ رہنا۔ بغیر دیکھے گواہی کیا بھی نہیں چلتی، دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں چلتی۔ عدالت میں گئے تو بھی کیا پوچھتا جج؟ یا تو ثبوت پوچھتا یا تو دیکھا ہے کیا پوچھتا۔ اب آدمی بولا میں دیکھتا گکتا نہیں، میں بغیر سوچے سمجھے گواہی دے دیتا ہوں۔ پھر بھی حضرت عمر کا غصہ چالو تھا، پھر سے بات اس نے کہی، حق بات سے اب مجھے بہت نفرت ہوتی ہے، جبکہ حق بولنا، حق پر جینا، حق پر چلنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اب کہتا ہے کہ حق بات سے مجھے نفرت ہے، میں ڈرتا ہوں، مجھے پسند نہیں حق بات۔ پھر اس سے اس نے چھٹا سوال رکھا حضرت عمر کے سامنے۔ دیکھو مدینے میں فتنہ آتا ہے نا، فتنہ آتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جبکہ فتنہ ہمیں اچھا نہیں لگنا۔ فتنہ وہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ فتنہ آتا ہے تو مجھے مدینے میں بڑا اچھا لگتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ 7ویں بات اس نے بولا کہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھی مجھے پسند نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے بھی میں دور بھاگ جاتا ہوں۔ حضرت عمر جیسے جیسے اس نے سوال پوچھتا گیا ان کا غصہ زیادہ ہو گیا۔ آخر میں 8واں سوال اس نے پوچھا کہ دیکھو یہود لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، نصارہ لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی سچ ہیں، دونوں بھی صحیح ہیں، دونوں بھی سچ ہیں، یہ کہاں آپ برداشت کر سکتے تھے؟ کھڑے ہو گئے۔ کیا کہتا ہے یہودی سچا ہو سکتا ہے یا نصارہ عیسائی سچا ہو سکتا ہے؟ اگر میرا بس چلے تو میں فتویٰ دے دوں کہ تو اسلام اور ایمان سے نکل چکا ہے۔ حضرت عمر شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھا کر بجھا کر بٹھائے۔ کسے؟ حضرت عمر کو، کیونکہ حضرت علی تھے کون؟ اللہ کے نبی، علم کا شہر اور شہر کا دروازہ تھے حضرت علی۔ حضرت عمر بھی علم والے تھے، لیکن فوراً ان کا ذہن جو ہے، ان کی سوچ، ان کی تحقیق قرآن کی طرف نہیں پلٹی، وہ سامنے کے سوالات کو رکھ کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر آج بیٹھ ذرا سن، میں بتاتا ہوں، اس نے جو باتیں کہی ہیں نا، اگر وہ باتیں کا علم تیرے اور میرے اندر آ جائے تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیسے جنتی ہو سکتے، اس نے کیسی کیسی باتیں کی؟ اب اس کا خلاصہ پورا کون کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے گئے۔ قرآن کی روشنی میں کہا کہ دیکھ، پہلے اس نے کہا کہ جنت کا شوق نہیں ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے خوش و شاداب ہوں گے جو اپنی رب کی پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر، جس بندے کو اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہو، اللہ کا دیدار کرنے کا شرف اسے، اس کی امید ہو، اس کی حرص ہو، آس ہو، تو اسے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جنت میں جانے کے بعد میں اللہ کا دیدار ہوتا، بندے اللہ کا دیدار کر لے کو جنت کو بھول جاتی، جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دوسرا سوال، جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اسے جنت میں 2 باغ ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنت کے اللہ 2 باغ دے دیتے ہیں۔ تیسری بات اس نے کہا کہ مردار کھاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ مچھی زندی لاکو تو ہمیں تل کو نہیں کھاتے، ہے نہیں، بازار میں مچھی کیسی ملتی ہے؟ مردار مچھی ملتی ہے۔
یہ دریا کا جو سمندر مردار مچھلی ہے، اس نے کہا تھا مچھلی کھانے میں مجھے مزہ آتا ہے، ہم سب بھی کھاتے ہیں، بڑے اچھے مسالے دے کر تل کر کھائے تو بڑی مزیدار رہتی ہے۔ زندہ مچھلی تو نہیں کھاتے، مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ سمندر کا شکار حلال ہے، مرا ہوا جانور حلال ہے۔ وہ آدمی نے وہی کہا کہ یہ مردار کھانے میں مزہ آتا، بغیر دیکھے گواہی دینا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم بھی نہیں دیکھے، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا کی ذرات بھی جو ہے اللہ کی محتاج ہے۔ حق بات سے نفرت، اس نے یہ کہا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ لوگ اپنے کام سے اپنے اعمال آگے ایسے بھیج چکے ہوں گے، ان کی وجہ سے کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حق بات کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی حق چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر حق کیا بھی نہیں ہے۔ ہر حال میں ہر انسان کو ہر وقت جتنی بھی زندگی گزار لے، اسے جو ہے مرنا ضروری ہے، یہ حق بات ہے۔ اب مرنا کون بھی پسند کرتی، کون بھی پسند نہیں کرتے، قرآن کہتا ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیں گنہگار ہیں۔ ہمیں دنیا کی لالچ اور حرص نے یہاں تک مبتلا کر رکھا ہے، کبھی اس بات کو، حق بات کو پسند نہیں کرتے، مرنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، ان ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ مدینے میں فتنہ آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم، تمہارے واسطے تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ انسان کو دیکھو پیسہ نہیں رہتا تو وہ سادہ رہتا ہے، کسی کے پاس ذرا بہت تھوڑا پیسہ مل جائے گناہوں کی طرف چلے جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے، اس کا ذہن عیاشیوں کی طرف جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھ دیتا ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مال جو ہے فتنہ، تمہیں تباہی میں لے جائے گا، تمہیں برباد کر دے گا، اور اولاد۔ اب مدینے میں آتا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مال اور اولاد ہمیں بھی ملتے ہیں تو کیا عمر ہم خوش نہیں ہوتے؟ ہمیں بھی خوش ہوتے ہیں، اسے بھی اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو جو ہے کھول دینا، کوئی نہیں ہے جو اسے روکنے والا اور اسے پکڑنے والا، اسے ہٹانے والا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جو ہے لوگوں کے واسطے جو رحمت کھول دے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی عام رحمت کیا ہے؟ انسانوں کے واسطے، جانوروں کے واسطے، اللہ کی ساری مخلوق کے واسطے اللہ کی عام رحمت جو ہے وہ برسات ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم میں سے کون ہے بھائی؟ کھڑے ہیں، باہر ہیں، راستے پر، چوراہے پر زوردار بارش آ گئی تو بھیگ کر نہیں کھڑے رہتے، ہمیں بھی کیا کرتی؟ سائڈ پکڑتی، سہارا آسرا ڈھونڈتی، چلو بھی سر بھیگا، سر کو جو ہے ذرا سہارا لے لیں گے۔ برسات میں تو بھیگتے نہیں، برسات سے کیا کرتی؟ بھاگا ناٹی شروع کر دیتی۔ وہ آدمی قرآن کی روشنی میں بولے اللہ کی رحمت سے میں بھاگ جاتا ہوں۔ حضرت علی بولے یہ اللہ کی رحمت برسات ہے، اس سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ آخری سوال کیا تھا؟ یہودی اور عیسائی دونوں سچے ہیں۔ اس کا خلاصہ حضرت علی نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائی حق پر نہیں، وہ غلط ہیں۔ یہ بات سچ ہے۔ یہودی کیا بول رہی؟ سچ بول رہی۔ کیا کر کو عیسائی حق پر نہیں، وہ غلط پر ہے۔ پھر وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودی لوگ حق پر نہیں، وہ غلط ہے، وہ لوگ بھی سچ کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ عمر یہودی جو کہتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے، عیسائی صحیح نہیں، عیسائی جو بولتا ہے وہ بھی سچ بولتے ہیں، یہودی صحیح نہیں، لیکن صحیح ہے تو میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین اسلام حق پر ہے۔
یہ اس آدمی کے 8 سوالوں کے قرآن کی روشنی میں حضرت علی نے جواب دے کر حضرت عمر کو کیا کرے؟ خاموش کرائے۔ آپ کی پوری بات مکمل ہونے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، رونے لگے، زار و خطار جا کر حضرت علی کے گلے سے گلے مل گئے اور کہا کہ علی، میرے آقا نبی نے سچ کہا تھا، تو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اگر آج تو میرے سامنے نہیں ہوتا تو میں ایک بے قصور آدمی کو قتل کر ڈالتا، اس کے باتوں کو سن کر میں آج اسے کیا کرتا؟ مار دیتا۔ تو نے بچا لیا عمر کے ہاتھ سے، یہ قتل ہونے سے بے گناہ کاش تو نے بچا لیا، اور اس آدمی کو بھی آپ نے گلے سے لگایا۔ تو دوستوں بزرگوں، معلوم ہوا کہ علم دین اور قرآن کا علم انسان کے پاس ہے تو صحابہ کی سوچ کے آگے تک لے کر چلا جاتا ہے، یعنی علم دین انسان کے پاس ہے تو اس کا عمل اس فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے۔ اگر علم دین نہیں ہے تو اس کا جو ہے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شیطان سے بھی بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے نہیں، کیسے کیسے لوگ زندگیاں گزاری۔ قرآن کے علم کے تعلق سے بہت سارے باتیں ہیں، مجھے آپ سے یہی سی واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی باتوں کو لے کر زندگی گزاریں گے کہ اللہ سے ہر وقت اللہ سے ڈر پیدا کریں گے اپنے اندر، تو ہمیں جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنت کا شوق کیا ہے؟ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر جنت کی کیا چیز ہے؟ اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جناب آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور سنت والی مبارک زندگی اور قرآن کا علم اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔